بسم اللہ الرحمن الرحیم درود ابراہیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان میں ایک عجب تاثیر آ گئی۔ وہ لمحہ جب ایک عام سا دل درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بھیگ جائے، وہ لمحہ فقط ایک کیفیت نہیں رہتا بلکہ کائنات میں بدل جاتا ہے۔ ایک ایسی کائنات جہاں شور تھم جاتا ہے، خوف مٹ جاتا ہے اور دل پر سکینہ اتر آتا ہے۔ میں نے ایک دن یوں ہی بے دلی میں نہیں بلکہ ایک نرم طلب کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں 1 گھنٹہ بمشکل 1000 مرتبہ، اور پھر کچھ ایسا ہوا جیسے دل کے بند دروازے آہستہ آہستہ کسی مقدس روشنی کے لمس سے کھلنے لگے۔ میں پڑھتا گیا اور درود پڑھنے کا ذائقہ وہ ذائقہ بن گیا جو روح کو رس بھری ندیوں میں بہا لے جاتا ہے۔ پہلے دن ذکر فقط الفاظ تھے، مگر پھر انہی الفاظ سے ایک انوار کا قافلہ اترنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ لمحے جب میں درود پڑھتا، میرے ارد گرد ایک خاموش سی روشنی چھا جاتی، ایک ایسا سکون جو نہ نیند دیتا ہے نہ جاگنے دیتا ہے، بلکہ دل کو ایسے تھام لیتا ہے جیسے کسی نے آغوش رحمت میں لپیٹ لیا ہو۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ پہنچا جب سکینہ نے دل کے اندر اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ یہ کوئی عام سکون نہیں تھا، یہ آسمانوں سے اترتی ہوئی خاموش روشنی کا نزول تھا۔ میرے اندر کا شور خاموش ہو گیا، میرے اندر سے خوف کے سارے سائے پگھل گئے، دنیا کے شور مجھے سنائی دینا بند ہو گئے، اور حقیقت کا در کھل گیا جیسے پردہ ہٹ گیا ہو، اور میں نے کائنات کو پہلی بار سچ میں دیکھا ہو۔ جہاں پہلے قدموں کے نیچے زمین کا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اب چلتے یوں لگتا ہے جیسے ہوا نے مجھے تھام لیا ہو۔ میرا جسم بھاری مگر دل پروں کی طرح ہلکا۔ رات کو سوتا تو صرف آدھے گھنٹے کی نیند، مگر وہ آدھا گھنٹہ کسی نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کے برابر۔ جاگنے پر بدن ہلکا، روح تازہ، اور دل جیسے کسی مقدس وادی سے واپس آیا ہو۔ پھر کائنات کے اسرار کھلنے لگے، زبان میں ایک عجب تاثیر آ گئی۔ بات کرتا تو دل پگھل جاتے، لوگ مان جاتے، حالات بدلنے لگے، بوجھ ہٹنے لگے۔ لگتا تھا جیسے کوئی آسمانی آواز سرگوشی کر رہی ہو، تم بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو، باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ اور وہی ہوا۔ خواب روشن ہونے لگے، دل مطمئن ہونے لگا، زندگی میں ایک غیر مروئی ترتیب اترنے لگی، جیسے کوئی ربانی ہاتھ میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہو۔ اے درود مصطفیٰ کے مسافر، جب یہ ذکر دل میں اتر جائے، دنیا کا خوف مٹ جاتا ہے اور اللہ کا عشق جاگ جاتا ہے۔ جب سکینہ اترتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا، وہ زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ فقط مصطفیٰ کے در پر جھک جاتا ہے۔ اے دوست، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بس روز 1 گھنٹہ درود پڑھنا شروع کرو، پھر دیکھنا تمہاری راتوں میں کیسے نور اترتا ہے، تمہارے دنوں میں کیسے رحمت کا سایہ پھیلتا ہے، اور تمہارا دل کس طرح باب سکینہ پر دستک دینے لگتا ہے۔ یہ کوئی سودا نہیں، یہ نصیب کا دروازہ ہے۔ بس ایک ساتھ درود اور کائنات تمہاری ہو جاتی ہے۔